الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اتفاق کی بات ہے، آج بھی 14 اگست ہے اور کل 15 اگست ہے، اور عام طور پر ہم لوگ دین صرف نماز روزے کو سمجھتے ہیں، عبادتوں کو یہ صرف دین سمجھا جاتا ہے، نماز روزہ ذکر ہے تلاوت ہے، یہی دین ہے۔ حالانکہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، دین صرف عبادتوں کا نام نہیں، دین صرف معاملات کا نام نہیں، بلکہ دین کے اندر زندگی کے سارے شعبے آ جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی دین کے اندر جو ہے اس کی رہنمائی موجود ہے۔ لہذا جب اس طرح کی بات کہ یوم آزادی، کل کا دن یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے، تو اس کو قومی تہوار تو نمبر 2 پر ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمارا دین اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان، خاص طور پر اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی دین کی بہت ساری یادیں، بہت ساری چیزیں اس سے وابستہ ہیں۔ آج جو ہم آرام کے ساتھ الحمدللہ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ہم اپنے تمام تشخص کے ساتھ، اپنی پوری دینی شعائر کے ساتھ نماز روزہ زکوٰۃ ہر چیز کو ادا کر رہے ہیں۔ مسجدیں آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، اللہ کا گھر آباد ہے، ہر طرف اللہ کا کلام اور اس کی تلاوت، اور ہر طرف دین کی باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے ان نیک بندوں نے جو قربانیاں دیں، جو جان لٹایا، مال لٹایا، سب کچھ کھپایا، سب کچھ لگایا، پھر ملک کو آزاد کرایا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم آرام سے الحمدللہ اللہ کے گھر میں اس کے اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ بہار جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، بہار جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے اکابر کی قربانیاں نہ ہوتی، یہ دین نہ ہوتا، یہ چہرے نظر نہ آتے، یہ ٹوپیاں نظر نہ آتی، یہ مسجدیں آباد نہ ہوتی، یہ خانقاہیں آباد نہ ہوتی، یہ مدارس کا جال نہ بچھا ہوا ہوتا، ہر طرف علم دین کی شعاعیں روشن نہ ہوتی، کرنیں ہر طرف روشن نہ ہوتی، یہ آزادی کا اور آزادی کے اندر ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ تاریخ یاد نہیں، اور اس طرح کی بات کرنا، اس کو سیاست اور دنیا اور پتہ نہیں کون سی بات سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے دین کا یہ بھی حصہ ہے، ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے، اپنا سبق یاد رکھنا ہے، ہم کون ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا تن من دھن، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری صلاحیت، ہمارا سب کچھ دین متین کے لیے انشاءاللہ قربان ہے۔ ہمارا رب مہربان ہے، لہذا ہر چیز دین کے لیے قربان ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنا یہ دین کا ہی جز ہے، دین کا ہی حصہ ہے۔ آج لیکن ہمیں ہمارے اکابر کی قربانیاں یاد نہیں، ان کی باتیں یاد نہیں رہی۔ ہاں، شاعر کہتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں باغ میں گیا تو باغ کی ہر پتے ہر کلی کو معلوم
کہ میری داستان کیا ہے، لیکن اس باغ کے چمن ہندوستان کے ہم پھولوں کو، ہم گلوں کو نہیں معلوم کہ ہماری داستان کیا ہے۔ آج ہم نے بھلا دیا، اس لیے سبق کو یاد رکھنا ضرور۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں، انہیں یاد تو کر سکتے ہیں، اپنا بھولا ہوا سبق یاد تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس تھوڑے سے وقت میں پوری تاریخ کو اور پوری آزادی کی جو ہے سیرت کو بیان کرنا یہ تو بہت مشکل ہے۔ تھوڑی سی ہائی لائٹس انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، تھوڑی سے مختصر انداز میں باتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس ملک پر ہم نے 800 سال سے لے کر 1000 سال تک حکومت کی اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ مسلمانوں کا وہ شاندار دور گزرا ہے، وہ بہترین دور گزرا ہے، ہر طرف امن سکون اور چین کا ماحول تھا، عجیب و غریب حالات تھے۔ ہاں، اس مسلمانوں نے 800 سے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ تغلق خاندان بھی آئے، لودھی خاندان بھی آئے، آخر میں مغلیہ خاندان پر اس حکومت کا، ہماری حکومت کا زوال ہوا۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا حالات بنے، وہ تو بہت تفصیلات ہیں۔ خالی اتنا کہیں گے کہ جب تک ہمارے اندر صلاحیت تھی، ہمارے اندر لیاقت تھی، ہمارے اندر قابلیت تھی، اللہ نے حکومت اور کرسی ہمیں عطا فرما رکھی تھی۔ جب ہمارے اندر صلاحیتیں ختم ہو گئی، لیاقت نہیں رہی، صلاحیت نہیں رہی، تو اللہ نے حکومت کو چھین کر دوسروں کو دے دی۔ کیا حالات تھے؟ سب سے پہلے 1757 عیسوی میں، 1857 نہیں کہہ رہا، 1757 مغربی بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ جو مسلمان تھے اور بڑے اللہ والے تھے، تصویر کا رخ دوسرا ہمارے سامنے آتا ہی نہیں ہے، اور بہت مضبوط تھے، آپ کی آرمی بہت مضبوط تھی، بہت پاورفل تھے، لیکن اپنوں کی غداری ہمیں لے ڈوبی، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو آپ کی آرمی بہت مضبوط تھی، فوج بہت مضبوط تھی، انگریز ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے، لیکن جو ہے میر جعفر کی غداری ہمیں لے ڈوبی۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس قوم کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، ہماری قوم کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر کٹی کٹائی کھیتی کو دوسروں نے کاٹا ہے۔ تو ہر جگہ ہمیں اپنوں سے نقصان ہوا۔ ہاں، ہمیں جب بھی نقصان ہوا اور جب بھی جو ہے ہم شکست کھائے تو اس میں سب سے بڑا کردار اپنوں کا رہا۔ بہرحال تو 1757 میں پلاسی کا میدان گواہ ہے کہ نواب کی فوج سے انگریز ٹکر نہیں لے سکتے تھے، لیکن اپنوں کی غداری نے انہیں وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز نے مغربی بنگال فتح کر لیا۔ اب اس ملک میں ایک حکومت تھی، سلطنت خدا داد، اس کا نام ہی تھا خدا کی دی ہوئی حکومت، جس کے سردار تھے، سرخیل تھے شیر میسور سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان ٹیپو وہ نہیں جو سیریلوں میں دیکھا ہے ہم نے، جن کو ہم نے فوٹو میں اور تصویر میں دیکھا ہے، نہیں، اس مرد نے پوری زندگی داڑھی پر استورا نہیں چلایا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بات، ایک جملہ حضرت کی شان کے اندر کافی ہوگا۔ بادشاہ ہیں، شہر میسور سرنگا پٹنم کا وہ علاقہ بڑا زرخیز رہا اور بڑی شاندار حکومت آپ کی رہی۔ تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے سارے غوث کتب ابدال کے سردار تھے۔ مسلمانوں ایک طرف حکومت کی کرسی پر ہیں، ایک طرف دنیا اور دنیا کا جاہ و جلال ہے، لیکن دوسری طرف دین بھی بہت اچھے انداز سے دین کو اپنایا ہوا ہے، اللہ کے سامنے سجدے ادا کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، لکھا ہے، حافظ قرآن تھے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور جس دن شہید ہوئے ہیں 1799 میں، جس دن شہید ہوئے ہیں، صبح تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اشراق پڑھی، اللہ سے دعا کی، پھر میدان میں اترے۔
اور شہید ہوئے. یہاں پر بھی اپنوں کی غداری ہمیں لے ڈوبی. میر صادق نے یہاں غداری کی. اور وہ لمبی تفصیل ہے کہ میں تو خالی بائی پاس سے بھی گزر رہا ہوں تو 200 کلومیٹر کی رفتار سے گزر رہا ہوں. 20-25 منٹ میں تاریخ بیان نہیں ہو سکتی. بہرحال تو اتنا رعب اللہ نے عطا فرمایا تھا، اتنا جلال عطا فرمایا تھا کہ کسی انگریز کی شہید ہو گئے، زمین پر لاش پڑی ہوئی ہے، کسی انگریز کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھے، پاس میں جا نہیں سکتا تھا کوئی. بلکہ بعض تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ 3 دن تک حضرت کی لاش زمین پر پڑی رہی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی قریب جائے. ہاں، کیونکہ وہ تاریخی جملہ کہا تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو جیسا کہا تھا ویسی زندگی گزاری ہے، دین بھی ساتھ میں اور دنیا بھی ساتھ میں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آئے گی تو دین چلا جائے گا اور دین آئے گا تو دنیا چلی جائے گی. نہیں، ہمارے اکابر نے دونوں ساتھ میں لے کر اور چل کر اور عمل کر کے دکھا دیا. 3 دن کے بعد ان کا جنرل لارڈ ہارس آتا ہے اور لاش کے پاس کھڑے ہوتا ہے اور اپنا جو جھنڈا یونین جیک UK کا جو جھنڈا ہے اس کو وہاں گاڑتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے. حضرت کو دھوکے سے اور غداری سے شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر انگریزوں کی حوصلے بلند ہونے لگے کیونکہ بہت مضبوط یہ حکومت تھی. جب اس کا زوال ہوا تو اب انگریزوں کے حوصلے اب وہ دلی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، مرکز کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک بات اور عرض کروں کہ دین کے ساتھ دنیا کے اندر بھی ترقی کی تھی. ہم وہ تھے کہ ترقی میں ہم نے دنیا والوں کو بھی پیچھے چھوڑا تھا. آج ہم دنیا کی ٹیکنالوجی کے اندر غیروں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور غیروں کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لائف میں، زندگی میں اور اس دنیا میں سب سے پہلے راکٹ استعمال کیا ہے. اس سے پہلے راکٹ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. مسلح پر کھڑے ہونے والا اور اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے والا وہ درویش صفت انسان، لیکن دنیا کے اندر بھی ترقی کر رکھی تھی. انگریزوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. سب سے پہلے راکٹ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا. پھر ٹوٹے پھوٹے جو ٹوٹ گئے تھے جنگ کے اندر اس کو انگریز UK اٹھا کر لے گئے. پھر اس پہ ریسرچ کر کے آگے انہوں نے جو ہے آگے ترقی کی ہے. بہرحال اب یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، دلی کی طرف ان کی نگاہ ہے. تو 1806 کے اندر قبرستان مہدیان آج بھی موجود ہے دلی کے اندر. وہاں بوریے پر بیٹھنے والا درویش صفت انسان شیخ الحدیث محدث شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے اور انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے. یہ فتویٰ دیا. اس فتوے کا دینا تھا اور یہ فتویٰ پرشین فارسی زبان میں تھا، اس لیے کہ اس وقت ملک کی جو راشٹریہ بھاشا، قومی زبان اور نیشنل لینگویج جو تھی وہ پرشین تھی. تو فارسی زبان میں فتویٰ دیا کہ انگریز سے لڑنا اور اس ملک کو آزاد کرانا ہم پر ضروری ہے، لازم ہے. یہ فتوے کا دینا تھا کہ پورے ملک میں آگ لگ گئی ملک کے خاطر. ہاں، ہم تو یعنی وہ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مٹی نہیں چھوڑتے. ہمیں تو اس وطن سے اتنا پیار ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم مٹی میں دفن ہوتے ہیں اور مٹی پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے. زندہ بھی رہتے ہیں اس ملک کی سرزمین پر اور جب مرتے بھی ہیں تو مٹی نہیں چھوڑتے. ایسی وفاداری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. بہرحال اب پورے ملک میں آگ لگ گئی. ایک نان مسلم نے لکھا ہے، پنڈت میوا رام گپتا کر کے اتہاس کار ہیں، تاریخ نویس ہیں، ہسٹری رائٹر ہیں. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا. اس کے صفحہ نمبر 220 اور 21 پر وہ لکھتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اندر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے 55,000 علماء کو شہید کیا گیا. 55,000 علماء کو شہید کیا گیا.
اور 5 لاکھ عام مسلمان شہید ہوئے۔ دلی سے میرٹھ تک کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر پھانسی کا پھندا نہ لٹک رہا ہو اور کسی عالم کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ پورے ملک میں عجیب و غریب حالات ہو گئے۔ پھر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھے، ان کو قید کیا گیا اور قید کر کے رنگون میں برما ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس سے پہلے مرکز نظام الدین کے سامنے قریب میں ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں ان کو قید میں رکھا گیا اور صبح صبح جو ہے ناشتہ پیش کیا گیا کہ بادشاہ سلامت کے لیے ناشتہ آ رہا ہے۔ تھال میں ناشتہ پیش کیا گیا، کپڑا ڈھکا ہوا تھا، جب کپڑا ہٹایا تو ان کے 3 شہزادوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے۔ بہت صبر و ضبط سے کام لیا اور یہ فرمایا کہ ہاں تیموری شہزادے اسی طرح سرخ رو ہو کر اپنے باپ کے سامنے آیا کرتے ہیں، میں صبر کروں گا۔ پھر آپ کو جلا وطن کیا گیا، وطن سے باہر نکالا گیا، رنگون میں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ پھر وہ مشہور نظم آپ نے لکھی اور وہیں سے وہ نظم پڑھی ہے: کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، تو لگتا نہیں یہ دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں۔ پوری نظم لکھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد 1857 کی جنگ بھی ناکام ہوئی۔ اس کے اندر ہمارے اکابر علماء دیوبند مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر جو ہے انگریز کے سامنے شاملی کا میدان آج بھی گواہ ہے۔ مظفر نگر کے قریب شاملی کا میدان آج بھی گواہ ہے، وہاں انگریزوں سے جنگ ہوئی، ٹکر ہوئی، جہاں پر بھی وہی اپنوں کی غداری ہمیں لے ڈوبی اور بہت سے ہمارے اکابر شہید ہوئے۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہوئے اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس جنگ میں بولے میں بھی شریک تھا اور میں بھی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے ہوش آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ جنت سے حوریں آئی ہوئی ہیں اور شہیدوں کو پانی پلا رہی ہے، تو میں بھی لیٹا ہوا تھا۔ ایک حور نے جنت کا پیالہ میرے منہ سے اور ہونٹ سے لگایا تو دوسری حور کہنے لگی کہ نہیں یہ دنیا والوں میں ہے، یہ ابھی شہید نہیں ہوئے۔ اس نے تو پیالہ خالی منہ سے لگایا تھا۔ جنت کی نعمت لازوال ہے، دنیا آنی جانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، چاہے بہتا ہو دریا یا کھانے کا ہو پان، کل من علیہا فان۔ دنیا تو فانی ہے لیکن آخرت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو پیالہ صرف ہونٹ سے لگا تھا اس کی مٹھاس زندگی پر نہیں گئی، اس لیے یوں ہونٹ چبایا کرتے تھے، ہونٹوں کو بار بار چوسا کرتے تھے۔ جو خالی پیالہ لگایا تھا، پانی پیا نہیں، اس کی لذت اور اس کا مزہ پوری زندگی محسوس ہوتا تھا۔ حضرت کے نام پر ہی مظاہر العلوم سہارنپور مدرسہ قائم ہوا۔ بہرحال یہ جنگ بھی فیل ہو گئی، فلوپ ہو گئی۔ اب انگریزوں نے مہم چلائی کہ اس ملک سے اسلام کو ختم کر دیا جائے اور دوسرے مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ 1 نیشن 1 ریلیجن یہ نعرہ لگایا، ایک ملک ایک دھرم چلے گا، ایک ملک ایک مذہب چلے گا، اونلی کرسچن، صرف عیسائیت چلے گی۔ تو جرمنی سے، فرانس سے، ہالینڈ سے، نیدرلینڈ سے، انگلینڈ سے اور یورپ کے بہت ساری کنٹریز اور ممالک سے پادریوں کی جماعت بلوائی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کہ یہاں آ کر تبلیغ کرنا ہے، عیسائیت کو پھیلانا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ مسلمان رہیں گے لیکن اسلام ختم ہو جائے گا اور دوسرے مذاہب کو ختم کرنا ہے۔ اب ہمارے اکابر کی نیندیں حرام ہو گئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی طواف میں، کبھی کہاں
اللہ سے ملتزم میں چپٹ کر کعبۃ اللہ کا دروازہ تھام کر مانگ رہے ہیں، پردے میں چمٹ کر رو رہے ہیں، یا اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہوگا، یا اللہ ہندوستان میں اسلام کا کیا ہوگا، قرآن کی تعلیم کا کیا ہوگا۔ ان کے رونے اور قربانیوں کے نتیجے میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند ایک مدرسے کا نام نہیں ہے، بلکہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے، امن اور سکون قائم کرنے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے کی جانے والی جد و جہد اور کوشش کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ صرف مدرسہ نہیں، تعلیم بھی ہوگی قرآن کی، لیکن پورے ملک میں ایسے افراد تیار کیے جائیں گے جو انگریزوں کو یہاں سے بھگائیں، امن اور سکون قائم ہو، تاکہ مسلمان بھی چین سکون سے رہے اور برادران وطن وہ بھی چین سکون سے رہے۔ اس کے لیے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد پھر دن میں جو مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر نکل جا رہے ہیں شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگانا، ملک کو آزاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے طالب علم ہیں، سب سے بڑا انہوں نے بیڑا اٹھایا، سب سے بڑی مہم چلائی، پورے ملک میں جال بچھا دیا، پورے ملک میں چپے چپے پر بسنے والے مسلمان اور برادران وطن کے دلوں میں ملک کی آزادی کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کروایا۔ تو 1878 سے لے کر 1916 تک تقریباً 38 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 1916 میں پھر ہمارے اکابر کو گرفتار کر کے مالٹا، یورپ کا ایک جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے، برفیلا علاقہ ہے، وہاں قید کر دیا گیا تقریباً 200 سے زیادہ اکابر کو، اس میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر کو وہاں جو ہے قید کیا گیا۔ 3 سال سے زیادہ وہاں قید رہے، اور وہاں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ انگریزوں نے زہریلے سانپوں کو چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جیل خانے میں، اس کے اندر سانپوں کو چھوڑ دیا۔ اب زہریلے سانپ جب آئے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حسین احمد یہ نئی آزمائش آ گئی، اب اللہ اللہ کہنا شروع کرو۔ وہ صرف ظاہر میں نماز ادا کرنے والے اور ظاہر میں اعمال کرنے والے نہیں تھے، ان کی دل کی دنیا بھی اللہ کی محبت سے آباد تھی۔ تو کہا حسین احمد اب ضربے لگانا شروع کرو، اب اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو، اب اللہ 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 کی ذکر لگانا، ضربے لگانا جب شروع کیا تو وہ سانپ بھی اپنے فن پر کھڑے ہو کر وہ بھی جھومنے لگے، وہ بھی مست ہو گئے اس ذکر میں۔ دل سے جو آواز نکلتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، فارسی کا مقولہ ہے، دل سے جب بات نکلتی ہے تو دل پہ اثر ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے سانپ واپس چلے گئے، اور 1919 کے اندر بامبے میں واپس آزاد ہو کر آئے۔ 1919 کے اندر پھر کہا کہ اب برادران وطن کو ساتھ میں لینا پڑے گا۔ ابھی تک ہم نظر آ رہے ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے علماء اور مسلمان ہی 5 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے، اب برادران وطن کو ساتھ میں اب لیا گیا کہ نہیں، سب کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ تو پھر دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ سے پڑھ کر آنے والے مسٹر موہن داس کرم چندر گاندھی، جو لائر اور وکالت کی ڈگری لے کر نوجوان ہیں اور ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ بیسٹ لیڈر رہیں گے۔ ان کو طے کیا کہ تم جو ہے برادران وطن کے لیڈر رہو گے، اور جمعیت علماء ہند قائم ہو چکی 1919 کے اندر۔ جمعیت علماء کے فنڈ سے گاندھی جی کو پورے ملک کا دورہ کرایا گیا، اور برادران وطن میں یہ بات عام کی گئی کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو اور اس تحریک آزادی میں حصہ لو۔ وقت تو ہو رہا ہے، بس آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک 1939 کے اندر شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے ملک کی کراچی کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا کہ حسین احمد تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیا تھا کیا ہوتا ہے، دیتا ہوں، دیا تھا اور دیتا ہوں، اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔
اس ملک کو آزاد کرانا اور امن سکون قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انگریز جج کہنے لگا کہ اس کا انجام، اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ فوراً اپنی بیگ سے 2 سفید چادر نکالی اور انگریز کے ٹیبل پر مار کر کہا، اسی لیے حسین احمد دیوبند سے کفن خود ساتھ لے کر آیا ہے تاکہ مرنے کے بعد انگریز کا کفن مجھے نہ ملے، میں اپنا کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر ساتھ میں تھے، وہ قدموں میں گر گئے کہ حضرت بیان بدل لیجئے، جان چھوٹ جائے گی۔ بولے بس یہ فتویٰ خالی اتنا کہہ دو کہ نہیں میں نے فتویٰ نہیں دیا تھا، خالی اتنا کہہ دو میں چھوڑ دوں گا۔ تو مولانا محمد علی جوہر کہنے لگے کہ حضرت بیان بدل لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا بیان بدلوں گا ایمان بدل جائے گا، بیان بدلوں گا ایمان بدل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان سب کی قربانیوں کے نتیجے میں 1947 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا۔ تو ہماری قربانیاں ہیں، ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، ہمارے چپے چپے پر اس ملک کے ذرے ذرے سے اور مٹی سے آج بھی خون کی بو آئے گی، آج بھی قربانیوں کی بو آئے گی میرے بھائیوں۔ اسے ہمیں بھولنا نہیں ہے۔ کل کا دن انشاءاللہ ہم یاد بھی رکھیں گے، اپنی نسلوں کو بتائیے، اصالِ ثواب بھی کریں گے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔